آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر نفرت ہے، ہر جگہ پر تعصب ہے، ہر جگہ پر فرقہ پرستی ہے، سامپردائکتا۔ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایسا سمجھیے جیسے زہر بانٹ رہے ہیں، پوائزن، زہر بانٹ رہے ہیں۔ کہیں بم بنائے جا رہے ہیں، کہیں ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، کہیں ہتھیاروں کی ٹریننگ ہو رہی ہے، کہیں لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں پر کسی کو بھی پکڑ لو مار دو۔ یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا بے پناہ انعام اور اکرام ہے کہ ماہ رمضان المبارک خیر و عافیت سے پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ روزے بھی رکھے گئے، تراویح بھی پڑھی گئی، قرآن کریم بھی سنایا گیا، سنا گیا۔ افطار میں، سحری میں لوگوں نے فیاضی کے ساتھ خرچ کیا، شب قدر کی عبادت کی، اعتکاف ہوئے، اللہ کی عبادت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بالکل صاف کلیئر چاند نظر آیا، اور آج پورے بھارت میں، ہندوستان میں عید منائی جا رہی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جتنا ہم اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے خیر برکت ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب کووڈ-19 کی بیماری آئی تھی، کس قدر پریشانی کا عالم تھا۔ شاید ایسی وبا دنیا کی تاریخ میں کم ہی آئی ہوں گی کہ دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں تھا، کوئی ملک ایسا نہیں تھا جو اس وبا کی لپیٹ میں نہ آیا ہو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے جلوے دکھاتا ہے۔ بڑے سے بڑا ملک، بڑے سے بڑی طاقت کووڈ-19 کے آگے بے بس تھی۔ اس قدر لوگوں کے انتقال ہو رہے تھے کہ جنگلوں میں گڑھے کھود کے اور لاریوں میں بھر بھر کے لاشوں کو اس میں ڈالا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، جنہوں نے ایٹم بم بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی طاقتیں ہیں، جن کے پاس کووڈ-19 کے آگے بے بس تھے۔ تو سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، یہ دنیا جو ہے نا، یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ جو اللہ اس ساری کائنات کو چلاتا ہے، وہی اللہ ہماری قسمت لکھتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اس کو یاد کرنا ہے، اسی سے دعا کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اتنا ہی وہ ہمیں دیتا ہے، اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے۔ آج کا دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، نماز پڑھنے کا دن ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا دن ہے، غریبوں سے محبت کرنے کا دن ہے، فطرہ ادا کرنے کا دن ہے۔
نماز سے پہلے فطرہ دیں یا نماز کے بعد فطرہ دیں، یہ اللہ کا حکم۔ جب روزے فرض ہوئے تھے، جس سال روزے فرض ہوئے تھے اسی سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا تھا کہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرو۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کچھ گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرہ ادا کرنے سے جو تمہاری کچھ انجانے میں جو تمہاری کمیاں ہو گئی ہوں گی، فطرے کی وجہ سے وہ پوری ہو جائیں گی اور غریبوں کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ لہذا فطرہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کا آٹا، جس حساب سے آپ گیہوں کھاتے ہوں اسی حساب سے اس کی قیمت دے سکتے ہیں۔ زیادہ دینا افضل ہے۔ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ زندگی میں کبھی بھی دے سکتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا کہ اس مہینے میں دو، اس مہینے میں دو، آپ جب چاہیں دیں۔ تو زکوٰۃ فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ بیماروں نے اگر روزے نہیں رکھے تو وہ مناسب وقت میں تندرستی میں روزے قضا کر لیں، اور جو بہت بوڑھے ہوتے ہیں وہ 1 روزے کا فدیہ، 1 صدقہ فطر ادا کر دیں۔ دین میں بہت آسانی ہے، مذہب اسلام میں آسانی ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو مذہب اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کا بہت خیال رکھا ہے، اور قرآن شریف میں یہ فرمایا بھی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے، قرآن شریف اللہ کا شکر ہے کہ ہر گھر میں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن شریف کو صبح شام ہر وقت جب بھی موقع ملے پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج تو آسان ہے، قرآن شریف موجود ہے۔ 150-200 سال پہلے قرآن شریف اس طرح سے گھروں میں نہیں ہوتے تھے، چھاپے خانے نہیں تھے، پرنٹنگ مشین نہیں تھی، اتنا کاغذ نہیں تھا۔ اس زمانے میں قرآن شریف پڑھنا مشکل تھا، قرآن شریف کا ترجمہ بھی نہیں تھا۔ آج ہمارے آپ کے لیے قرآن بھی موجود ہے اور قرآن کریم کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ آپ ہندی میں پڑھیں یا اردو میں پڑھیں، جیسے چاہیں پڑھیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ حدیثیں بھی موجود ہیں۔ پہلے نہیں تھا یہ سب کچھ۔ جب زمانے نے ترقی کی ہے تو پھر ہمیں قرآن شریف بھی ملا اور حدیث شریف بھی ملی۔ اگر آپ 10 روپے 20 روپے خرچ کریں اور حدیث شریف کی کوئی بھی کتاب
ہدیہ میں لے لیں، خرید لیں اور اس کو پڑھیں، تبھی جا کے ہمارا حق ادا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم قرآن شریف بھی نہ پڑھیں، حدیث شریف بھی نہ پڑھیں، دین کو سمجھے بھی نہیں، اور نام مسلمان رکھ لیں، تو یہ کوئی اچھا راستہ نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی بہت اچھی گزارنی ہے، بہت اچھی زندگی گزارنی ہے، ایک پکے سچے مسلمان والی زندگی۔ اللہ سے توفیق طلب کریے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریے، تسبیح پڑھیے، کلمہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، وقت لگائیے، دین کو سمجھیے، اور ہمارے جو مسلمان محلے ہیں، مسلمان آبادی ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ ایک نمونہ۔ جب ہم مسلمان محلوں میں رہتے ہیں، جب ہم مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، تو ایسا بننا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں کہ دیکھو یہ مسلمانوں کی آبادی ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ آج اس کا الٹ ہوا ہے۔ جتنا ہم دین کے بارے میں ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض نبھائیں گے، اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری پریشانی آ رہی ہیں، کسی کا کام نہیں چل رہا، بیماریاں بہت طرح کی آ گئیں۔ چھوٹی سی اگر بیماری ہو جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے، چیک اپ کرانے میں بہت پیسہ لگتا ہے، علاج کرانے میں بہت پیسہ لگتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا یقین ہے اگر ہم اپنی زندگی دینداری کی گزاریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت اور بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، انشاءاللہ پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ آج ہم لوگوں نے اپنی زندگی اپنے طریقے سے بنا رکھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانا تھا اور جو ہمارا کھانا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا، میں کسی انسان کو ذاتی طور سے نہیں کہہ رہا، ایک جنرل آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا نمونہ موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہم کرتے نہیں نا، کیا فائدہ؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن کے فاقے ہو جاتے تھے۔ کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 وقت چولہا جلا ہو، کوئی دن ایسا نہیں آیا۔ مہینوں گزر جاتے تھے کہ روز فاقے ہو جاتے تھے۔ آپ کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں، یہ میں آپ کو کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا، وہی بتا رہا ہوں جو ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو حضور کی بیوی ہے،
گھر میں ایک دفعہ ان کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس نے کچھ سوال کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر میں صرف ایک کھجور رکھی تھی اور کچھ تو تھا نہیں۔ غور کیجئے، جو کائنات کے مالک و خالق کے محبوب ہیں ان کے گھر میں ایک کھجور رکھی تھی بس۔ فرماتی ہیں اور تو کچھ تھا نہیں میرے پاس، میں نے اس عورت کو وہ ایک کھجور دے دی۔ اس نے میرے سامنے کھجور کے 2 ٹکڑے کرے، آدھی کھجور ایک لڑکی کو دے دی اور آدھی کھجور اس نے ایک لڑکی کو دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی ہے، وہ عورت چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضرت عائشہ نے بتایا کہ ایک عورت آئی تھی، میں نے ایک کھجور رکھی تھی اس کو دے دی، اس نے آدھی کھجور ایک بچی کو دے دی، آدھی کھجور ایک لڑکی کو دے دی، خود کچھ نہیں کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی ماں یا باپ کو اپنی لڑکیوں کی وجہ سے اگر کبھی کوئی تکلیف پہنچے گی تو یہ دونوں لڑکیاں ان کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ کتنی بڑی ثواب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ لڑکیوں پر کتنا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کو لڑکیوں سے کتنا پیار ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکیوں سے کتنا پیار ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان 2 لڑکیوں کی وجہ سے اگر ماں کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، مثال کے طور سے اس نے کھجور خود نہیں کھائی، ماں نے لڑکیوں کو کھلا دی، فرمایا یہ جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ تو ہمارے اندر صدقہ خیرات کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے سے پوچھے گا، بندے میں نے تجھے سب کچھ دیا تھا لیکن تو نے جیسے میں نے بتایا تھا ویسے خرچ نہیں کیا، دیکھ تیرے چاروں طرف کیا ہے، دیکھ۔ بندہ دیکھے گا آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، ادھر بھی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، ادھر بھی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دے کے جہنم کی آگ کے شعلے بجھا لو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دو۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو وہ صحابہ کرام راتوں کو مزدوری کر کے بوجھ اٹھا کے جو کچھ کمایا کرتے تھے اس سے خرید کر کھجور یا اناج اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، صدقے کے طور سے۔ پیسہ نہیں ہے، راتوں کو محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کما رہے ہیں اور اللہ کے رسول کا فرمان پورا کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جن کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، جو مزدوری کر کر کے صدقے کے لیے کچھ پیسے جٹایا کرتے تھے، میں نے دیکھا ان لوگوں کے پاس اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دے دیا، اتنی دولت دے دی، 1-1 لاکھ درہم ان کے پاس میں نے دیکھے۔
تو جناب اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، برکت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور کون سا صدقہ زیادہ ثواب کا ہے، کون سا صدقہ؟ فرمایا تندرستی کی حالت میں تمہیں غریبی کا ڈر ہو، مالدار بننے کا شوق ہو، تمہاری ضرورت ہو، اس وقت میں تم اللہ کی راہ میں جو دے دو گے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ میرے پاس 100 روپے ہیں، میں چاہتا ہوں 200 روپے ہو جائے، 400 روپے ہو جائے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، 100 روپے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے کوئی ضرورت پڑ جائے، ہو سکتا ہے مجھے اپنے لیے ضرورت پڑ جائے، میں وہ 100 روپے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب تمہاری روح تمہارے حلق میں پھنس جائے، جب موت کا وقت آ جائے، اس وقت صدقہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی تندرستی کی حالت میں اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ سب وہی باتیں ہیں جو کتابوں میں ہیں، میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں بتا رہا۔ تو میرے عزیزوں، یہاں پر زیادہ وقت تو ہے نہیں کہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں۔ آج کا دن اللہ سے مانگنے کا دن ہے، دعا کرنے کا دن۔ دنیا کے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کے اور ہندوستان سے باہر کے، آپ کے سامنے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب کا حل ہے اللہ، سب کا حل ہے انسان نیک بن جائے۔ آپ کتاب اٹھا لیجئے، دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا کیسا تھا، ویسا اپنا لیجئے، کیا فرماتے تھے، کیا حدیث ہے، دیکھ لیجئے، کر لیجئے۔ آپ 10-20 روپے کی کتاب لے آئیے، پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر باپ کو دینا ہوتا ہے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، باپ نہ ہو تو دادا کو دینا ہوتا ہے، لیکن اگر نابالغ اولاد کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ صدقہ فطر خود دے سکتی ہے تو اس کے پیسے میں سے دیا جائے۔ اگر کوئی لڑکا ذہنی طور سے کمزور ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو اسی کے پیسے میں سے دیا جائے۔ بالغ اولاد کی طرف سے نہیں ہے، باپ کو بالغ اولاد کی طرف سے دینا واجب نہیں ہے، نابالغ اولاد کی طرف سے دینا واجب ہے، لیکن ماں کو اولاد کی طرف سے دینا صدقہ واجب نہیں ہے، ماں کے اوپر نہیں ہے ذمہ داری، باپ کے اوپر ہے، دادا کے اوپر ہے۔ اور مسائل آپ کو معلوم کرنے ہوں کبھی بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ دین کے بارے میں آپ ذرا شوق رکھیے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر نفرت ہے، ہر جگہ پر تعصب ہے، ہر جگہ پر فرقہ پرستی ہے، سامپردائکتا۔ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایسا سمجھیے جیسے زہر بانٹ رہے ہیں، پوائزن، زہر بانٹ رہے ہیں۔ کہیں بم بنائے جا رہے ہیں، کہیں ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، کہیں ہتھیاروں کی ٹریننگ ہو رہی ہے، کہیں لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں پر کسی کو بھی پکڑ لو مار دو۔ یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، اس سے دیش بدنام ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو، سب کو، ہر فرقے کو، ہر ورگ کو پیار و پریم کی ضرورت ہے۔ عید کا تہوار جیسے آج آپ منا رہے ہیں،
جو غیر مسلم دکانیں ہیں اس میں بھی عید مبارک لکھا ہوا ہے، جو مٹھائیوں کے ڈبے ہیں اس پہ بھی عید مبارک لکھا ہوا ہے۔ یہی بھارت کا کلچر ہے۔ جب دیوالی ہوتی ہے سب مل کے مناتے ہیں، کرسمس ہوتا ہے سب مل کے مناتے ہیں، گرپرب ہوتا ہے سب مل کے مناتے ہیں، عید ہے سب مل کے مناتے ہیں۔ یہی دیش کی ایک رونق ہے۔ جیسے مغل گارڈن ہوتا ہے نا، مغل گارڈن میں طرح طرح کے پھول ہیں، طرح طرح کے رنگ ہیں، وہ سارے مل کے مغل گارڈن بناتے ہیں۔ بھارت میں ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جین ہیں، بودھ ہیں، پارسی ہیں، دلت ہیں، ایس سی ہیں، ایس ٹی ہیں، آدیواسی ہیں، او بی سی ہیں، سب ہیں۔ سب لوگوں نے مل کے بھارت کو بنایا ہے۔ جیسے ہماری باڈی ہے نا، سر سے لے کے پیر تک، ایک بال کی بھی ویلیو ہے، ناخن کی بھی ویلیو ہے۔ یہ بھارت سب کا ہے اور ہمیں اسے آگے بڑھانا ہے۔ جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے بیمار ہیں۔ ہمیں پیار و پریم بانٹنا ہے، ہمیں نفرت نہیں پھیلانی، تعصب نہیں پھیلانا۔ آج ہم اس مبارک دن بھارت کے لیے بھی دعا کریں گے کہ یہاں امن رہے، شانتی رہے، ہر طرح کا پیار و پریم رہے۔ اللہ کرے کہ اسی طرح دیش ترقی کرے اور جو دیش کے ماننے والے رہنے والے ہیں وہ بھی ترقی کریں۔ ہمارا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، ہم کسی سے نفرت بھی نہیں کرتے، کسی سے جھگڑا بھی نہیں ہے، کسی سے دوستی بھی نہیں ہے۔ جس کا جو کام ہے وہ کرے، کسان اپنا کام کرے، جوان اپنا کام کرے، کارخاندار اپنا کام کرے۔ ٹھیک ہے، ہماری جو مسجد میں خدمت ہے ہم وہ کر رہے ہیں، جو سرکار کے لوگ ہیں وہ سرکار چلا رہے ہیں۔ یہ تو پورا ٹیم ہے بھارت کو آگے بڑھانے کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے آج ماحول ہے دلی میں، پورے بھارت میں ایسا ہی ماحول کر دے۔ پریشانیاں آ رہی ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ پریشانیاں ہماری دعاؤں سے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ کا شکر ہے، بڑا انعام ہے۔ آپ یہاں مسجد فتح پوری آئے 1650 میں، یہ مسجد بادشاہ شاہ جہاں نے بنوائی۔ 1650 سے آج تک ماشاءاللہ یہ مسجد آباد ہے۔ ہزاروں آدمی یہاں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ جب سے یہ مسجد بنی ہے تب سے لے کے ہمیں بھی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ 5 وقت نماز کی عادت ڈالی، قرآن شریف کی تلاوت کی عادت ڈالی، قرآن شریف کا ترجمہ انواد پڑھنے کی عادت ڈالی، حدیث شریف کی کتابیں لے کر پڑھنے کی عادت ڈالی۔ اگر آپ مسجد فتح پوری میں ہمارے پاس آتے ہوں کچھ سمجھنے کے لیے، کوئی کتاب پڑھنے کے لیے، آ جائیے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا وقت نکالیے۔ اور میں پھر آپ سے وہی بات کہوں گا، کوشش کریے کہ ہمارے مسلمان محلے ایسے نمونہ بن جائیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ دیکھو یہ ایک شریف قوم ہے، یہ شریف قوم کا محلہ ہے۔ آپ ایسا کر لیں گے انشاءاللہ بڑی رحمتیں ہوں گی۔ یہ کچھ کرنے کا وقت ہے، کچھ دکھانے کا وقت ہے۔ زیادہ تو میں کچھ نہیں کہوں گا آپ سے، ٹائم بھی ہو گیا نماز کے لیے، اور اللہ تعالی ہمارے سب کے لیے اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ میں تو آپ کے لیے دعا کرتا ہی ہوں
آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ میرے لیے بھی دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالی یہ رونق برقرار رکھے۔ لوگ نہیں چاہتے، لیکن لوگوں کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لوگوں کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اسی طرح، بس میں کیا کہوں، خاموش رہنے میں زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہماری طرف سے جواب دے گا۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہے، اگر کوئی تمہیں کچھ کہے تم جواب نہ دو۔ اگر تم جواب دے دو گے تو پھر فرشتے اور اللہ کی طرف سے جواب نہیں آئے گا۔ اگر تم خاموش رہو گے، اگر تمہیں کوئی کچھ کہتا ہے، کہہ دو میں نے تو اللہ پہ چھوڑا، تم پلٹ کے جواب نہ دو۔ اگر تم نے جواب دے دیا تو برابر ہو گیا، اگر تم خاموش رہو گے، اللہ پر چھوڑ دو گے، تو اس کو پھر فرشتے اور اللہ جواب دے گا جو تم سے بہتر ہوگا۔